صلوا عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل مشکات المصابیح کی شرح مرآت المناجی کے حدیث پاک پڑھنے کا وقت ہے. کل ہم نے پہلی حدیث پاک سماعت کی تھی، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ نیت کے حوالے سے ہم نے سنا تھا. آج انشاءاللہ عز و جل ایمان کے بارے میں دوسری حدیث پاک سماعت کریں گے. عربی متن سماعت فرما لیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک بھی منقول ہے، یعنی اس حدیث پاک کو بھی کس نے سنا؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قالا یعنی ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، جو ستون ہے، جو معیار ہے، اسلام کی جو اصل جڑ ہے، وہ 5 چیزوں پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اب دیکھیں، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت بھی اتنی ہی، اور بنیاد جتنی کمزور ہوگی عمارت بھی اتنی ہی کمزور ہوگی. تو یہی فرمایا کہ بنیاد کہہ کر یہ بات بتا دی گئی کہ اس بنیاد کو مضبوطی سے تھام لے اگر کوئی، تو ایمان کی جو بلڈنگ ہے وہ کبھی بھی اس کی کمزور نہیں ہوگی. اور جس شخص کے اندر یہ 5 چیزیں مضبوطی سے نہیں ہوں گی، اس کی اپنی ذاتی طور پر ایمان کی جو بلڈنگ ہے، جو ایمان ہے، وہ ہمیشہ لرزتا رہے گا، تذبذب کا شکار رہے گا. اب جو بلڈنگ مضبوط ہو، اس بلڈنگ پر تو زلزلہ آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، اس بلڈنگ کو نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بلڈنگ کمزور ہو، بوشیدہ ہو، پرانی ہو، جس کی مرمت نہ کی جاتی ہو، جس کا خیال نہ کیا جا رہا ہو، تو جب اس پر آندھی اور طوفان اثر کرتے ہیں، جب زلزلے آتے ہیں، تو ایسی بلڈنگیں منہدم ہو جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں. تو یہی فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اگر کوئی اپنا چاہتا ہے نا کہ میرا ایمان مضبوط رہے ہمیشہ کے لیے، تو 5 چیزیں بنیادی اگر کوئی اپنا لے گا تو اس کا اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر دور میں مضبوط رہے. اب جیسے ہمارا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، گانے بازی عام ہے، گالیاں عام ہے، گناہ عام ہے، کفر عام ہے، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں بچی. اب ہمارے دور میں بھی اگر کسی چیز کے لیے ہمیں
ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط تر کیسے بنائیں، تو اس کے لیے کیا ہے، 5 چیزوں کو ہم نبی علیہ السلام نے بنیاد بنا دیا۔ اگر ہم اپنی ان 5 چیزوں کو درست کر لیں گے تو ہمارا ایمان خود بخود درست ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلی چیز فرمایا گواہی دینا، کس بات کی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دینا دل سے، یہ کیا ہے، ایمان کا سب سے پہلا حصہ۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے گواہی تو دی لیکن اس کے عقائد خراب ہو، پھر بھی ہم کہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ جو گواہی دے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور سچا رسول اور آخری نبی مانتا ہو تو پھر وہی شخص مسلمان ہوگا۔ اگر کوئی شخص گواہی دے لیکن گواہی دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتا اور یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے یا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو وہ شخص کامل مومن ہے۔ کامل تو کیا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے مرزائی ہیں، احمدی ہے، غلام قادیانی کے ماننے والے، ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کے عقیدے میں کہ آخری نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی کا آنا موجود ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین، یعنی مہر لگا دی گئی، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس بات پر قرآن کی آیت نے لہذا اب قیامت تو آ سکتی ہے کوئی دوسرا نبی، پہلی بات۔ دوسری بات اقام الصلاۃ، گواہی دینے کے بعد دوسری چیز عمل ہے، اور عمل کیا ہے، نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز، اچھا یہاں قائم کرنا فرمایا، اقام فرمایا، قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ اور نماز کو قائم کرنے کے بارے میں بزرگوں نے کیا فرمایا کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کرے تو رکوع کی تسبیحات کو مکمل طور سے ادا کرے، رکوع کو اطمینان سے کرے، سجدہ کرے تو سجدے کو اطمینان سے کرے۔ یہ نہیں جلدی جلدی آ کر نماز ادا کرے، بس ٹکرے مارے اور بولے کہ میں نے نماز ادا کر لی، یہ نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ نماز ادا کرے، اللہ کے خوف کے ساتھ نماز ادا کرے، رو رو کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کو نماز ادا کرنا کہتے ہیں۔ اور جب بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو پھر نماز اس بندے کے لیے معراج بن جاتی ہے، کیونکہ نماز ہی اصل مومن کی۔ اگر کوئی نماز سے فائدہ اٹھانا چاہے تو نماز کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، لمبے لمبے سجدے ہوں، لمبے لمبے قیام ہوں، لمبے رکوع ہوں، زیادہ زیادہ تسبیحات پڑھیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم 3 دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں رکوع کی، ہم اس سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں، ہماری عادت ہی نہیں، حالانکہ 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھنا تو یہ کم سے کم تھا، کم سے کم اگر کوئی تسبیح پڑھے تو 3 بار پڑھے، زیادہ سے زیادہ جتنی چاہے رکوع کی تسبیح پڑھے، جتنی چاہے سجدے کی تسبیح پڑھے، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ کم سے کم اگر پڑھنی ہے تو 3 بار پڑھو۔ لیکن آج کل کیا کیا لوگوں نے، 3 بار ہی کو ایسا مقرر کر لیا، وہ سمجھتے 3 بار سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 بار سے زیادہ طاق عدد میں جتنی چاہے تسبیحات پڑھے، جتنا چاہے طویل سجدہ کرے۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔
والحج اور حج ادا کرے، وصوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ ان 5 چیزوں کے اوپر جو عمل کر لے وہ سمجھ جائے کہ میرا ایمان اب مضبوط ہو گیا ہے۔ تو ایمان کی بنیاد کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور سچے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 حج ادا کرنا۔ نمبر 5 ماہ رمضان المبارک کے روزے جس پر فرض ہوں وہ روزے رکھے، اور نوافل روزے بھی رکھنا۔ یہ ایمان میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تا زندگی اپنے ایمان پر کاربن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صلوا علیہ